أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی یہ 23ویں رات کی ابتدا ہو چکی ہے، 1447 ہجری 2026 کی۔ ہم تمام یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کی وجہ جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یا بہتر ہے، جو تقریباً 83 سال ہوتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں 5 راتیں ہوتی ہیں، تاک راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کا ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم اس میں قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں، مناجات کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، اور بھی خیر خیرات کریں، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن ان راتوں میں پوری رات واعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کرنا، مختلف قسم کے علماء کو بلا کر ایک جلسے کی شکل دے دینا، یا نعت خوانی کرنا، یا اور دیگر ایسے اعمال جو کہ مشروع نہیں ہیں، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر کچھ دیر تھوڑی بہت باتیں دین کی ہو جائیں، لوگوں کے سامنے کچھ واعظ و نصیحت کر دی جائے مختصراً، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر ہی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی۔ اسی کے ذریعے انشاءاللہ میں اپنے عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے توبہ اور دلوں کی صفائی اور ستھرائی۔ توبہ اور دلوں کی صفائی اور ستھرائی۔ توبہ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کروں گا اور اس کے معنی مفہوم بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے کچھ باتیں شروع میں ہی رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے، دلوں سے تمام طرح کی قدورت نکل جاتی ہے، نفرت نکل جاتی ہے، کینہ اور حسد نکل جاتا ہے، تب الحمدللہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر سچی توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے 3334 پر۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، یقیناً جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ان العبد یقیناً جب بندہ اذا اخطأ خطیئہ جب کوئی گناہ کرتا ہے،
اس سے خطا سرزد ہوتی ہے. نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. ایک ڈاٹ، جیسے قلم رکھ دیں سادے کاغذ پر تو ایک نشان پڑ جاتا ہے، ایسے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور جب بندہ یوں کرے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کر لے، توبہ کر لے. گناہ ہوا، نقطہ پڑا، اب فوری گناہ کو چھوڑے، استغفار اور توبہ کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے. وہ دل پر جو ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا بلیک ڈاٹ جو ہے پڑا تھا، وہ صاف ہو جاتا ہے. گناہ چھوڑا، استغفار کیا، توبہ کیا، دل صاف ہو گیا. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر بندہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو ایک کالا دھبا، ایک سیاہ ڈاٹ، نقطہ بڑھتے 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 اس کے دل پر چھا جاتا ہے. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پر یہ کالک پڑ جاتی، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، وہ وہی زنگ ہے، زنگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. مانا ایک کالا سا دھبا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا، پورے دل کو زنگ آلود کر دیا. جیسے لوہا، آپ لوہے کی کوئی چیز غفلت میں باہر ڈال دے، اس پر شبنم پڑ جائے، بارش کا پانی پڑ جائے، یا ایسے ہی سرد ہوائیں اس پر پڑنے لگ جائیں، آپ دیکھیں گے اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اچھا خاصا صاف ستھرا آپ دیکھیں گے، آپ کا پلیٹ ہے، کوئی چیز ہے، ایک دم چاروں طرف سے زنگ اس پر چڑھ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایسے ایک انسان کے دل پر گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر بندہ اگر فوری توبہ کر لے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ صاف ہو جاتا ہے، نہ کرے تو چڑھتا جاتا ہے. پھر آپ نے تلاوت فرمائی سورہ مطففین کی آیت، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. تو میرے دوستو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ چھوٹا سا گناہ آپ کے دل پر ایک ڈاٹ کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ پورے دل پر زنگ کی شکل میں چڑھ جاتا ہے. اور جب زنگ چڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جتنی بھی واعظ و نصیحت کی جائے وہ واعظ و نصیحت دل قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ خوب جانتے ہیں، آج گھر ہے ہمارا اور گھروں میں الیکٹرک چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں، الیکٹرانک بھی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھیں کسی بھی کھٹکے کے اندر آپ بٹن ڈالیں پنکھا نہیں چل رہا ہے، آپ بٹن ڈالیں لائٹ نہیں چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ذرا سا جو ہے کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، بس وہ کھٹکا پڑ رہا ہے لیکن چونکہ کنیکشن لگ نہیں رہا، اس کی وجہ سے وہ کرنٹ اس کے اوپر سے پاس نہیں ہوتا. نہیں، یہی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے. جب دل زنگالود ہو جاتا ہے تو واعظ و نصیحت دل تک نہیں پہنچتی ہے، خیر و بھلائی کی باتیں، اور پھر اس کے اندر شر ہی شر ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں کا عادی بن گیا. اب گناہ ہی سے اس کو سکون ملے گا، قرآن پڑھیں گے تو وہ بھاگے گا، گانے سنے گا تو اس کو نیند آئے گی، سکون ملے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل ہمارا گندا ہو جاتا ہے. تو دل کی صفائی کے لیے بہت ضروری کیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا دل صاف ہو جائے گا. گناہ تو ہوگی، کل ابن آدم خطاؤن،
تمام کے تمام ابن آدم خطا کار ہیں. خطا تو ضرور ہوگی، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار کون ہے؟ جو جلدی سے توبہ کر لیں. گناہ تو ہوگا لیکن گناہوں پر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے دل کو صاف کر دے گا. جب صاف کر دے گا اس میں خیر و بھلائی کی باتیں آئیں گی، اور خیر و بھلائی کی باتیں آئیں گی تو دل قبول کرے گا. اس سے آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا، زنگ آلودگی سے بچ جائے گا. تو یہ دل کی صفائی کے لیے ایک کام یہ ہے کہ برابر توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور یہ ضروری ہے. دنیا کے اندر ہر چیز، دیکھو یہ مسجد ہے چاروں طرف سے دیکھے بند ہے، الحمدللہ اے سی چل رہی ہے، لیکن 4-5 دن کے بعد اس کی صفائی ضروری ہے. اس میں گرد غبار آئے گا، مؤذن صاحب یا خادم جو ہے صاف کرتے رہیں گے، مسجد چمکتی رہے گی، آئے گی گرد پھر صاف کریں گے. اس طرح یہی طبیعت اپنی زندگی کی ہے جی. کپڑے کتنا بھی صاف ستھرا پہن لے 4 دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کیا ویسے گندا ہی پہنتے ہیں؟ اتار کے پھینک دیتے ہیں. صفائی ہوتی ہے پھر اچھا ہو جاتا ہے، سفید پہنتے. پھر یہی کیفیت ہماری زندگی کی ہے کہ زندگی میں چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے، کہیں آنکھ گڑ جاتی ہے، کہیں کان لگ جاتا ہے، کہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تو ختم، صاف ستھرے. یہ دل کی صفائی کے لیے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ کیا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں. آئیے ایک دوسری حدیث لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل. کہا گیا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ حدیث ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے اپنے پورے وجود کو، ہم کو اپنے سراپا کو رکھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے. اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آیا وہ باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ ہے تو مزید کوشش کریں، نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں. کہا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول بتائیں لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. اللہ کے رسول نے کہا ہر صاف دل زبان کا سچا، ہر صاف دل زبان کا سچا. سائل نے کیا پوچھا تھا؟ لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کل مخموم القلب صدوق اللسان، دل کا صاف اور زبان کا سچا یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے. قالوا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ، جو زبان کا سچا ہوتا ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں، بھائی 2-4 مرتبہ کاروبار کر کے، معاملہ کر کے، گفتگو کر کے، بات کر کے، دوستی یاری کر کے، رشتہ داری کر کے سمجھ جاتے ہیں کتنا زبان کا سچا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ذرا دمدار ہے تو ڈر کے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، نہیں بھائی نہیں آپ بہت اچھے ہیں، حالانکہ پتہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، کہیں مار دے گا، کچھ نقصان پہنچا دے گا اس وجہ سے. لیکن صحابہ نے کہا صدوق اللسان، زبان کے سچے کو اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں، فما مخموم القلب، لیکن دل کا سچا کون ہے؟ اللہ کے رسول یہ بتائیے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ واضح ہوتی ہے، بات چیت کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے بات، جیسے میں نے کہا لین دین، لیکن دل کا معاملہ کیا ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں دل میں ہمارے کیا ہے. تو صحابہ بھی اللہ کے رسول ذرا دل کا صاف کون ہے وہ بتائیے. آپ نے فرمایا هو التقی النقی، آپ نے کہا وہ پرہیزگار متقی آدمی
जो बिल्कुल साफ दिल का हो, परहेजगार साफ दिल का हो। इसमें अत्तकी यानी तकवा, परहेजगार, अल्लाह रसूल की इताअत करने वाला, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से बचने वाला, ये मुत्तकी। और एक लफ्ज आया अन्नकी, अन्नकी का माना साफ, ला इस्म फीही, उसके दिल में गुनाह नहीं, वला बगिया, और उसके दिल में बगावत नहीं, वला हिल्ला, उसके दिल के अंदर कीना नहीं, वला हसद, और उसके दिल के अंदर हसद नहीं। ये है साफ दिल का आदमी। कौन है? उसके दिल में गुनाह नहीं, गुनाह हो जाता है लेकिन दिल में नहीं पालता है, तौबा करता है, अल्लाह से माफी चाहता है, दिल साफ हो जाता है, जैसे जिक्र किया गया। और वला बगी, और उसके अंदर बगावत नहीं, कभी माँ से बगावत, कभी बाप से बगावत, कभी बीवी से बगावत, बच्चे वालिदैन से बागी, अमीर से अवाम बागी, जहां देखो बगावत, कोई अताअत का जज्बा रखता ही नहीं, जरा अपने मिजाज के खिलाफ हुई बगावत का आलम बुलंद कर दिया, हम मानते ही नहीं इनको, ये चीज नहीं रहती उसके अंदर। सही बात बोला, माने नहीं माले मुंडी नीचे अपना रास्ता ले। वला गिल्ला, और उसके दिल के अंदर किसी किस्म की नफरत ऐसी नहीं पाई जाती जो कीना है, कीना, हकद, और एक है हसद, किसी के माल को देखकर जल भुन जाना, उसको कहां से मिल गया, ये तो हमको मिलना चाहिए था। ये है सच्चे दिल वाला आदमी। ऐसे हमको और आपको अपने दिलों की सफाई करनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक हदीस आप सुने होंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आज रिवायतों में हर पीर जुमेरात, और कुछ रिवायतों में है शाबान के निस्फ शाबान, अभी ये रमजान का महीना, इससे पहले शाबान, जिसको लोग कहते हैं शब बारात, इसकी कोई फजीलत नहीं, ये हदीस साबित है। वो क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ताला निस्फ शाबान को अपनी तमाम मखलूक की तरफ नजर रहमत से देखता है और सबकी बख्शिश कर देता है, एक सिवाय उसके जिसके दिल के अंदर नफरत होती है, जिसके दिल के अंदर कीना होता है। इसके अलावा और मुशरिक के अलावा सबकी बख्शिश कर दी जाती है। यह हदीस साबित। तो देखा आपने, नफरत जब दिल में है, कीना है अपने भाई के ताल्लुक से, तो अब जान जाइए कि आपकी बख्शिश रोक दी जाती। कहा जाता है इनको छोड़ लो, यहां तक ये अपनी इस्लाह कर ले, जब तक इस्लाह नहीं कर लेते तब तक इनकी बख्शिश नहीं होगी। तो मेरे साथियों, अपने दिल को साफ और सुथरा रखो, और इसकी सफाई के लिए क्या है? फौरी तौबा कर लेना, और माफी तलाफी से काम लेना, इस्तगफार करना, मुत्तकी परहेजगार बन जाना, और इस तरह की आलाइशों से, हसद, हकद, गुस्सा, चुगलखोरी, गीबत, झूठ, ये तमाम चीजों से महफूज रखेंगे, दिल महफूज रहेगा। वरना ये रूहानी बीमारी अगर दिल में लग गई ना, तो ऐसे हो जाता है जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, खटका आप डाल रहे हैं, करंट मौजूद है लेकिन पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रही है, और इसी तरीके से लाइट नहीं चल रही है। वो मुझे याद नहीं पड़ रहा है, वो क्या कहते जी जो खटके में आ जाता है, हाँ, कार्बन ही कहते ना, कार्बन, हाँ, कार्बन आ जाता है, मामूली, दिखता भी नहीं, स्क्रू ड्राइवर से यूं खुरच थोड़ा सा शुरू हो जाता है। यही स्क्रू ड्राइवर से खुरचना, यही तौबा है, यही इस्तगफार है। ये खुरच लिए ना तो साफ हो गया, बराबर जाए, वरना सब चीज दुरुस्त है फिर भी नहीं। देखें, ये मिसाल है दुनिया की। तो अजीज साथियों, ये हुई दिल की सफाई की बात। एक ज़ईफ रवायत है, इब्न माजा में आई है गालिबन, लेकिन ज़ईफ है। अगर ज़ईफ रवायत को ज़ईफ कह के बयान कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, बयान कर सकते, सही करके नहीं, ज़ईफ कह के बयान कर दिया जाए। वजह है कि सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि तुम्हारे दिल भी कभी कभी जंग आलूद हो जाते हैं गुनाहों की वजह से। इस तरह गुनाह पर भी एक
कार्बन चढ़ जाता है, जंग आलूद हो जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल से सहाबे कराम, या रसूल सल्लम फिर क्या करें कि इसकी सफाई हो जाए हमारे दिलों की? तो आपने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत करो। कुरान मजीद की तिलावत करने से तुम्हारा दिल मुसफ़ा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बहरहाल कुरान सुन्नत की जो बातें आई हैं उनको सामने रखे, ये बात की तस्दीक बहरहाल हो जाती है। कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को राहत पहुंचती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार रहो कि दिलों की सफाई, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। तो अजीज साथियों, ये रही दिल की सफाई। उम्मीद कि आप दिल की सफाई की बात समझ गए होंगे। तब आगे बढ़ते हैं तौबा करने के लिए। अब तौबा कैसे करें?